اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو بہت ہی مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ روحانی وظائف چینل کی طرف سے تمام ویورز کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنا چینل روحانی وظائف کے ساتھ آج آپ کی خدمت میں شب معراج کا ایک ایسا وظیفہ لائی ہوں کہ جس کے کرنے سے آپ کی ہر حاجت ہر مراد پوری ہو جائے گی۔ تو بس ہم تو یہی کہیں گے کہ مانگ لو آج کی رات ہے، تو صرف آج ہی کی رات ہے کہ ہم اپنے رب کریم سے حاجتیں مانگ لیں، مرادیں مانگ لیں، خواہشیں پوری کروا لیں۔ اولاد کی خواہش ہے تو وہ خواہش پوری کروا لیں، اگر رزق کی خواہش ہے تو رزق کی خواہشیں پوری کروا لیں، اگر کوئی اور خواہش رکھتے ہیں تو وہ بھی پوری کروا لیں، اگر اپنے گناہوں سے معافی مانگتے ہیں تو سجدے میں اپنا سر سجدے میں گرا لیں اور اللہ کی ذات کے آگے سجدہ ریز ہو کر ہاتھ پھیلا کر مانگیں جو کچھ مانگنا ہے۔ اس سے پہلے اپنے تمام گناہوں سے توبہ کر لیں کہ ہم نہ آئندہ گناہ کریں گے اور نہ گناہوں کے بارے میں سوچیں گے۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے معراج کی رات حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا۔ انہوں نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنی امت کو میری طرف سے سلام ارشاد فرمائیے اور انہیں بتائیے کہ جنت خوشگوار پانی اور پاکیزہ مٹی کی جگہ ہے، یہ ہموار میدان ہے، اس کی شجرکاری سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر ہے۔ کس قدر فضیلت اور برکت والی یہ چیز بتا دی گئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کی رات جنت کے دروازے پر لکھا ہوا دیکھا، بے شک صدقہ کا اجر 10 گنا ہے اور جبکہ قرض کا اجر 18 گنا ہے۔ جو شخص کسی کو قرض دیتا ہے اس کا اجر اسے 18 گنا زیادہ ملتا ہے۔ عام لوگ رجب کی 27ویں تاریخ کو روزہ رکھنے کا ثواب 1000 روزہ کے برابر بتاتے ہیں، اسی واسطے اس کو 1000ویں روزہ کہتے ہیں، مگر یہ فضیلت اس طرح سے ہے کہ رجب کا مہینہ جب آتا ہے تو کچھ لوگ یہ روزہ رکھتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں، کثرت سے عبادات کرتے ہیں اور اس کا بہت زیادہ اجر و ثواب ہے، بہت زیادہ فضائل ہیں کہ 27ویں رجب المرجب کے روزہ رکھنے کی فضیلت احادیث مبارکہ سے ثابت ہے کہ رجب میں ایک رات اور دن ہے، جو اس دن روزہ رکھے اور وہ رات نوافل میں گزارے 100 برس کے روزوں اور 100 برس کی شب بیداری کے برابر ہو، اور وہ 27ویں رجب ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی 27 رجب کو روزہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے 60 مہینوں کے روزوں کا ثواب لکھ دیتا ہے۔ ہم لوگ اگر ساری راتیں عبادت کرتے رہیں، کثرت سے عبادات کرتے رہیں تو اس قدر ثواب حاصل نہیں کر سکتی ہیں جتنا کہ ایک دن روزہ رکھنے کا اتنا زیادہ اجر و ثواب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات یعنی رجب کی 27ویں رات عمل کرنے والوں کے لیے 100 سال کی نیکیوں کا ثواب ہے۔ جو آدمی اس رات 12 رکعت نماز پڑھے، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ اور قرآن پاک کی کوئی دوسری سورت پڑھے، ہر 2 رکعتوں کے بعد تشہد پڑھے اور آخری میں سلام پھیر دے، اس کے بعد یہ کلمات 100 بار پڑھے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور 100 مرتبہ استغفر اللہ، 100 مرتبہ درود پاک، اور اس کے بعد اپنے دنیوی اور اخروی امور کے لیے جو دعا چاہے مانگے، صبح روزہ رکھے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام دعاؤں کو قبول فرمائے گا، بشرط یہ کہ وہ گناہ کے کام نہ ہوں۔ 27ویں رجب کی بہت زیادہ فضیلت ہے، بہت زیادہ اس کے فضائل ہیں، اس کے ایک دن کا روزہ بے حد و حساب فضیلت کا باعث ہے کہ 27ویں رجب کی عظمتوں کے کیا کہنے۔
اسی تاریخ میں ہمارے پیارے پیارے میٹھے میٹھے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج شریف کا عظیم الشان معجزہ عطا ہوا۔ چنانچہ 27ویں رجب شریف کے روزے کی بڑی فضیلت ہے، جیسا کہ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ اللہ عز و جل کے محبوب دانائے غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے ذیشان ہے، رجب میں ایک دن اور رات ہے، جو اس دن روزہ رکھے اور رات کو قیام یعنی عبادت کرے تو گویا اس نے 100 سال کے روزے رکھے، 100 برس کی شب بیداری کی، اور یہ رجب کی 27ویں تاریخ ہے۔ جو کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ چیزیں غلط ہیں تو یہ آپ انہیں بتائیں کہ یہ حدیث مبارکہ سے یہ چیزیں ثابت ہیں کہ جو شخص 27ویں رجب کا روزہ رکھتا ہے تو اسے 100 سال کے روزے رکھنے کا ثواب عطا کیا جاتا ہے، اور جو شب بیداری کرتا ہے اسے 100 سال کی شب بیداری کا ثواب عطا کر دیا جاتا ہے۔ اور اس رات آپ لوگ کثرت سے عبادت بھی کریں اور نماز تسبیح بھی ادا کریں۔ نماز تسبیح پڑھنے کی بھی بہت زیادہ فضیلت ہے، بہت زیادہ اس کے فضائل وارد ہوئے ہیں، آپ لوگ ضرور کریں۔ رجب میں ایک دن اور رات ہے، حدیث مبارکہ میں یہ بات ثابت ہے، اور اس دن اور رات کو جو روزہ رکھتا ہے اس کا قیام کرتا ہے تو اس دن اللہ تبارک و تعالی نے، اللہ عز و جل نے اسی دن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا تھا، یعنی آپ کو بعثت نبوی سے نوازا تھا۔ شب معراج کے روزے کے فضائل تو آپ نے جان لیے، اب اس کے نوافل بھی سن لیں۔ میں آپ کو سارے نوافل ایک ایک کر کے بتاؤں گی، آپ لوگ پینسل کاپیز اپنے سامنے رکھ لیں اور تمام نوافل کو نوٹ کر لیں، اور یہ نیت کر لیں کہ ہم رات کو عبادت کریں گے اور صبح اٹھ کر ہم نے روزہ رکھنا ہے۔ جتنا ہو سکے آپ لوگ روزہ رکھیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رجب کا چاند دیکھ کر یہ دعا فرماتے، اے اللہ ہم کو رجب و شعبان میں برکت دے اور ہم کو رمضان میں پہنچا دے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ بھی ارشاد ہے کہ رجب عظمت والا مہینہ ہے، اس میں نیکیوں کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، اس مہینے کا ایک روزہ 1 سال کے روزے کے برابر ہے۔ اس دن غسل کی فضیلت بھی سن لیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی رجب کی 27ویں کو غسل کرے گا تو وہ گناہوں سے ایسا پاک ہو جائے گا جیسے کہ ابھی پیدا ہوا ہے۔ 27 رجب کا دن بھی بڑا عظیم الشان دن ہے۔ روایت ہے کہ جو شخص 27 رجب کا روزہ رکھے اس کو 60 مہینے کے روزوں کا ثواب ملے گا، اور 12 رکعت اس کے نوافل لکھ لیجئے، نوٹ کر لیجئے۔ 12 رکعت پہلے نفل ہیں، وہ آپ نے کیسے پڑھنے ہیں وہ بھی آپ لوگ نوٹ کر لیں کہ 2 کر کے آپ نے پڑھنے ہیں۔ پہلے 2 کی نیت کرنی ہے، پھر 2 کی نیت کرنی ہے۔ تو پہلے یہ نفل سن لیں، پھر اس کی میں آپ کو فضیلت بتاؤں گی۔ 12 رکعت نفل 2 کر کے آپ نے پڑھنے ہیں۔ ہر رکعت میں الحمد شریف کے بعد 5 بار قل هو اللہ احد پڑھنا ہے۔ 12 رکعت پوری ہونے کے بعد 100 بار کلمہ تمجید پڑھنا ہے، 100 بار استغفار پڑھنا ہے، 100 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ اس کی فضیلت یہ ہے کہ جو دعا کریں گے انشاءاللہ قبول ہوگی۔ اس کے بعد 6 رکعت 2 کر کے، ترکیب اس طرح ہے، ہر رکعت میں الحمد شریف کے بعد 7 بار قل هو اللہ احد پڑھنا ہے۔ 6 رکعت پوری ہونے کے بعد 50 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ اس کی فضیلت تمام دینی اور دنیاوی حاجات پوری ہوں گی اور 70,000 گناہ معاف ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ پھر آپ نے 2 رکعت اس ترکیب سے پڑھنے ہیں کہ ہر رکعت میں الحمد شریف کے بعد 27 بار قل هو اللہ احد پڑھنا ہے، اور قاعدہ میں التحیات کے بعد 27 بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ سلام کے بعد اس کا ہدیہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں گزارنے کی سعادت حاصل کرنے کے لیے پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے 2 رکعت ترکیب، پہلی رکعت میں الحمد شریف کے بعد سورہ علم نشرح، دوسری رکعت میں الحمد شریف کے بعد سورہ قریش یعنی لیلا فی قریش،
فضیلت اس نماز کی یہ ہے کہ اس کے پڑھنے سے اولیاء کے ساتھ نماز پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں شب معراج کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے، اس کے فیوز و برکات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں کثرت سے اس رات عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں کثرت سے اس رات اپنے لیے مسلمان بہن بھائیوں کے لیے دعائیں مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو 27 رجب والے دن روزہ جب آپ لوگ رکھ لیں گے تو افطاری کے وقت 27ویں رجب والے دن افطاری کے وقت خصوصی دعا کا اہتمام کروایا جا رہا ہے۔ آپ لوگ اپنا نام کمنٹ سیشن میں میسج کریں اور آپ کا نام اسی ترتیب سے دعا میں شامل کیا جائے گا۔ ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ، ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا خیال رکھیں، فی امان اللہ۔